السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دوسرا رخ اور میں ہوں بطول۔ آج کے پروگرام میں ہم لال حویلی میں موجود ہیں۔ جب ہم لال حویلی کا نام لیتے ہیں تو سب کے ذہن میں شیخ رشید صاحب آتے ہیں، اور جب شیخ رشید کا ذکر ہوتا ہے تو عوامی باتوں کا ذکر ہوتا ہے، وہ باتیں جو ہم اپنے ڈرائنگ رومز میں کرتے ہیں، جو ہم ایک دوسرے سے کرتے ہیں، وہ زبان جو اتنی آسان فہم ہے، جو اتنی کامن ہے کہ وہ ہر شخص کو سمجھ آ سکتی ہے۔ ایک ایسا سیاستدان جو اتنے بڑے بڑے جلسے انفرادی طور پہ تو نہیں کرتا، لیکن ایک ایسا سیاستدان جس کے بغیر کوئی بڑی تحریک، جس کے بغیر کوئی بڑی اپوزیشن، جس کے بغیر کوئی بڑا احتجاج ہم نے پچھلے کئی سالوں سے ادھورا ہی دیکھا ہے۔ بہت شکریہ شیخ رشید صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ اور آج کل ایسے بہت سارے مسائل ہیں جن پہ آپ سے بات ہونی چاہیے۔ طاہر القادری صاحب دوبارہ آ رہے ہیں، عمران خان صاحب نے اندیا دے دیا کہ وہ اب سڑکوں پہ ہی جائیں گے، شاہ محمود قریشی صاحب بڑے ڈس اپوائنٹڈ ہیں ٹی او آرز کے حوالے سے جو کام ہو رہا ہے۔ تو تمام ایشوز پہ آپ سے آج کے پروگرام میں بات کرنی ہے۔ پاناما لیکس سے شروع کرتے ہیں۔ ٹی او آرز کے حوالے سے 7 میٹنگز ہو چکی ہیں اور 7 ناکام ہوئی ہیں، یوز لیس ہوئی ہیں۔ کس کی زیادہ غلطی ہے آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں، بڑی واضح سی بات ہے، دونوں طرف آگ برابر کی لگی ہوئی ہے۔ وہ کہیں گے نواز شریف کا نام نہ آئے، ان کے بیٹوں سے شروع ہو سکتا ہے۔ اب بیٹوں کا کیا مسئلہ رہ جاتا ہے جی؟ وہ کوئی مستری مجید کے بیٹے ہیں یا کسی عام آدمی کے بیٹے ہیں، وہ وزیر اعظم کے بیٹے ہیں۔ اور سیکنڈلی ٹی او آر میں آپ کو اندازہ ہونا چاہیے نا، جب کمیٹیاں بن رہی تھی میں دونوں میٹنگوں میں نہیں گیا، مجھے بیفور ٹائم پتا تھا اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلنا۔ ادھر بھی دیکھیں اس قسم کے لوگ ہیں جن کی اپنی کوئی عقل دانش نہیں ہے، اس طرف جو کمیٹی سے بیٹھے ہیں، اس طرف فہم فراست والے ضرور ہیں، پر اس طرف پیچھے ہم بیٹھے ہیں۔ ہم نے کہا بھائی ان 15 پوائنٹ سے کچھ کمی بیشی کرنی ہوگی، ہم سے پوچھ کے کرنی ہوگی، جاؤ جو مرضی کر لو۔ سو دونوں کے پاس کوئی اختیارات نہیں تھے، کمیٹیوں کے پاس۔ دونوں کمیٹیاں بے اختیار تھی، ویسی کمپنی کی مشہوری کے لیے تھی کہ روز ٹی وی پہ آگے جو ہے۔ سو ان کیس ٹی او آر سے کچھ نہیں نکلے گا، سڑکوں پہ نکلے گا۔ گورنمنٹ ختم ہونے کے بڑے چانسز ہیں۔ ایگزائل میں پرائم منسٹر ہے، یہ آپ ہمیشہ کہہ دیتے ہیں۔ ہاں پچھلی دفعہ تو شاید اس دفعہ بھی غلطی ہو جاؤں، اللہ کرے روزے میں غلطی ہو جاؤں۔ میں ملک کی بڑی تباہی دیکھ رہا ہوں، میں ملک کی اتنی نالائکی اور نااہلی نہیں دیکھ رہا کہ اس ملک کے چاروں سرحدیں غیر محفوظ ہو گئی ہیں۔ اس ملک کے اکانومی جھوٹ کا ایک وزیر ہے، میں روزے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جعلی ڈاکومنٹ لکھتے ہیں۔ اگر قوم کو اور آپ کو یقین ہے تو میں کوئی اتنا بہت بڑا نیک پارسا آدمی نہیں ہوں، میں اس جمعے کے دن آپ کو کہہ رہا ہوں یہ جی ڈی پی بھی اس نے جھوٹی بتائی ہے۔ بہت سارے ایشوز ہیں، اس پہ ون بائی ون آتے ہیں۔ پہلے مجھے بتائیں کہ اپوزیشن زیادہ لچک کا مظاہرہ نہیں کر رہی یا حکومت ٹی او آرز کے معاملے میں؟ کس کو کون کرے؟ کیونکہ حکومت یہ کہتی ہے کہ جوڈیشل کمیشن چاہتے تھے وہ بنا دیا، کمیٹی چاہتے تھے وہ بنا دیا۔ دیکھیں جوڈیشل کمیشن نے تو ٹی او آر اسٹیٹ وے مسترد کر دی ہے، حالانکہ میں سلام پیش کرتا ہوں چیف جسٹس کا، انہوں نے اس کے بارے میں 2 نمبر کی باتیں کرنی شروع کر دی جی کہ ٹرکی میں بات طے ہو گئی ہے جی، سارے مسئلے۔ وہ مسلمان آدمی تھا، اس نے اٹھا کے ان کے منہ پہ ماری۔ اب ٹی او آر اگر نواز شریف کا نام نہیں ہے تو یہ بات ختم ہے جی، یہ بات ختم ہے۔ اگر تو ایشوز سب سے میں سمجھتا ہوں سب سے سیریس ایشو دیکھیں نا، اس ملک میں قیادت کا فقدان ہے، فہم نہیں ہے، تدبر نہیں ہے، ابیلٹی نہیں ہے، کوالٹی نہیں ہے، سینس نہیں ہے، وین نہیں ہے کہ بیٹھے ہوئے کوئی ملک ہے یار۔ ہم ایگزائل میں ہمارا پرائم منسٹر ہے، جس قوم کے 2 بڑی پارٹیوں کے لیڈر ایگزائل میں ہوں، پرائم منسٹر ایگزائل میں ہو، انٹرنیٹ پہ حکومت چل رہی ہو، ای میل پہ فیصلے ہو رہے ہیں۔ بیمار ہے نا وہ، تو جنرلی بیمار ہے وہاں۔ معذرت کے ساتھ اللہ ان کو صحت دے، میں نے ایسا ہارٹ پیشنٹ کا بیمار بھی نہیں دیکھا جو سیڑھیاں اتر رہا ہے، اپنا بیٹا ساتھ چل رہا ہے اور اس کی سپورٹ کی بھی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ اب ڈاؤٹ کر رہے ہیں ان کی بیماری پہ؟ نہیں، ان کی جو بڑا شمشمہ انہوں نے لگایا، جتنے پیسے میرے ٹیکس کے انہوں نے خرچ کیے اشتہاروں پہ ان کی بیماری پہ، وہ غلط ہے، اور یہ ان کے گلے پڑیں گے، یہ ان کے گلے پڑیں گے۔ بچہ ہوتا ہے، nobody can beat the experience۔ اقتدار کے لالچ میں آپ بوریوں کو بلیڈ مار رہے ہیں، پیسہ ہمارا ہے، آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا۔ دیکھیں میں ایک سیاسی آدمی ہوں، 6-7 دفعہ وزیر دیکھ رہا ہوں، میں نے اس کے ساتھ کوئی بندہ ہی نہیں دیکھا سرکاری ہسپتال میں سوائے خاندان کے، میں نے اس کو ہسپتال میں چھوڑنے والا کوئی بندہ نہیں دیکھا سوائے ان کے خاص دوستوں کے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم علاج اپنے پیسے سے کروا رہے ہیں نا، فیملی کے پیسے سے کروا رہے ہیں، تو شاید وہ اس کو ایک فیملی میٹر کے طور پہ ڈیل کر رہے ہیں۔ میں بھی، لیکن پرائم منسٹر جو ہوتا ہے وہ فیملی نہیں ہوتی جی،
پرائم منسٹر نظر آنا چاہیے کہ اس کے ساتھ اس کو میں نے کسی پڑھا ہے چرچل ہوٹل میں باقی سٹاف ٹھہرایا ہوا ہے, میں نے پڑھا ہے, میں کسی کا الزام نہیں لینا چاہتا. اور ڈیسیژن پاور کس کے پاس ہے جی؟ فوجیوں نے کل پرسوں ان کو بلا کے کہا انسان کے بچے بنو. دیکھیں نا کون ڈیسیژن لے رہا ہے, راحیل شریف, وچ از نو گڈ ایٹ آل. میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ چیف آف آرمی سٹاف جو ہے وہ امریکن امبیسڈر کو بلا. فوجی تو کہہ رہے ہیں کہ وہ صرف ہم نے ایک انٹریکشن کے لیے اور ایک اچھا میسج دینے کے لیے ایک بلایا انہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا انسان کے بچے بن رہے. نہ اتنے بھولے وہ ہیں نہ اتنے بھولے ہمیں. دیکھو نا عمر ہوتی ہے. پھر فوجی بھی کہتے ہیں کہ ہم جب کوئی آپٹمسٹک اقدام کرتے ہیں, جب کبھی ساتھ بیٹھتے بھی ہیں تو آپ اس کا مطلب لے لیتے ہیں. آپ نے بھی یہی کہا. ساری 20 کروڑ لوگ یہ کہہ رہے ہیں اور اس فوٹو چلانے کا مقصد یہی تھا. اور اگر آپ امریکن امبیسڈر کو بلا کے اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہیں بینگ اے آرمی چیف, تو لوگ کیا تاثر لیں گے کہ یو آر رننگ دی گورنمنٹ, تو پھر سیدھی سیدھی رن کرو جی, چھوڑو پرے چلمن کے پیچھے رہنے سے. لیکن ایسی تصویریں پہلی دفعہ تو سامنے نہیں آئی نا, یہ تاثر بھی پہلی دفعہ نہیں آیا. میری زندگی میں تو پہلی دفعہ ایسی پروجیکشن آئی ہے. اگر آپ کی زندگی میں آئی ہے تو میں نے تو ایسی تصویریں نہیں دیکھی, سوری ٹو سے, کہ جس ملک میں سول ایڈمنسٹریشن بالکل ٹھس ہو گئی ہو, لیٹ چکی ہو, پاؤں کے بل چل رہی ہو. لیکن اس کو مزید پاؤں کے بل اور لٹانے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ اب سڑکوں پہ بھی نکلیں گے. اگر عمران خان صاحب سڑکوں پہ نکلیں گے, جو ان کے پاس لاسٹ آپشن ہے, تو پھر کون انہیں سپورٹ کرے گا؟ کیونکہ ان کو جو بھی سپورٹ کرتا ہے ان کے وہ کام نہیں آتی ہے, چاہے وہ آپ ہوں چاہے طاہر القادری ہو. کوئی آپشن نہیں ہے اس کے علاوہ, ورنہ یہ ملک ویسے ہی تباہ و برباد یہ کر رہے ہیں. فار گریٹ اچیومنٹ یو ہیو ٹو ٹیک گریٹ رسک. اگر عمران خان نہیں نکلے گا تو اس کی سیاست دفن ہو جائے گی. طاہر القادری صاحب نے کل مجھے فون کیا ہے جب وہ ایئرپورٹ چڑھ رہے تھے, 2 دفعہ ان کا فون آیا. انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں 13 تاریخ کو لندن آ جاؤں, اور میں چلا بھی جاتا. میں نے آپ کو بتایا کہ میرے وسائل بڑے محدود سے ہیں, اور واپسی پہ انہوں نے کہا آپ نے میرے ساتھ آنا ہے. میں نے ان کو کہا جی میں 17 تاریخ آپ کے فنکشن میں عوامی مسلم لیگ شامل ہوگی بھرپور طریقے سے, اور ابھی میں نے اس آپ کی پروگرام کے بعد ان کو کہنا ہے کہ میں 13 کو نہیں آ رہا. ویسے بھی پروگرام دیکھ ہی لیتے ہیں, ان کے پاس بڑا نیٹ ورک ہوتا ہے ان بڑے لیڈروں کے پاس. لیکن کیا آپ طاہر القادری کو لیڈر سمجھتے ہیں؟ وہ ہیں لیڈر, وہ کوئی تبدیلی لا پاتے ہیں؟ وہ اتنے بڑی بڑی باتیں کر کے جاتے ہیں, پھر وہ غائب ہو جاتے ہیں, پھر وہ اچانک آ جاتے ہیں. اسکالر ضرور ہے اور اپنے حصے کا, اور اگر نواز شریف سے کسی نے صحیح لڑائی لڑی ہے نا تو وہ طاہر القادری ہے. اگر دھرنا جینون کسی کا تھا تو وہ طاہر القادری کا تھا. اگر 14 16 20 بندے جنہوں نے شہید کو آئے ہیں وہ طاہر القادری ہیں. ہم لوگ تو رات کو برگر کھا کے واپس آ جاتے تھے, ہم تو آگے اوپر مزے سے سوتے تھے جی. طاہر القادری کے لوگوں کو میں نے دیکھا پکوڑے کھاتے ہوئے, اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو پکوڑے کھاتے ہوئے, روٹی کھاتے ہوئے دیکھا, اور کئی دفعہ ایسے ہی دیکھا ہے کہ چائے بھی ان کے پاس نہیں تھی. لیکن انصاف تو نہیں دلوا کے گئے نا انصاف تو پھر وہ انصاف آپ لوگوں نے تو نہیں دلانا ایئر کنڈیشن کمروں میں. ایسے ہی فقیر, ایسے ہی دیوانے انصاف دلاتے ہیں جن کا ہسٹری میں نام نہیں ہوتا. آپ لوگ صرف تبصرے کرتے رہتے ہیں جی فلانا یہ ہے فلانا یہ ہے. دیکھیں سارے لوگ باہر نکلیں گے مائنس فضل الرحمان کے. آج میں نے وہ جو سینٹ کے ڈپٹی چیئرمین ہیں ان کی جماعت کے جو ہیں مولانا فضل, ان کو خود روکا. میں نے ان کو کہا کہ جا کے میرا فضل الرحمان کو پیغام دینا کہ آپ کی وجہ سے دین رسوا ہو رہا ہے. آپ خود رسوا ہو جاتے تو کوئی بات نہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان نہیں نکلیں گے سڑکوں پہ, کیا پیپلز پارٹی نکلے گی؟ یعنی اس پوائنٹ پہ آئیں گے, ایک بریک لیتے ہیں پھر سے بات کرتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. شیخ صاحب, اگر پاناما کے معاملے پہ نہیں ٹی او آرز کسی منطقی انجام تک پہنچتے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مولانا کی پارٹی کے علاوہ باقی سب سڑکوں پہ ہوں گے, تو کیا پیپلز پارٹی بھی سڑکوں پہ ہوگی؟ کیونکہ اس کی تو اسٹریٹجی نہیں رہی. ہو سکتی ہے کہ وہ سڑکوں پہ ہو. اچھا, اور اگر یہ والا بھی دعویٰ آپ کا پوری طرح نہ اتر سکا کیونکہ آپ نے اتنی بکرا عیدیں اتنی قربانیاں کروا دی ہیں شیخ صاحب, کہ کچھ اب سوالات آپ پہ بھی اٹھتے ہیں کہ یہ جو آپ کی انفارمیشن آتی ہے ٹائمز, یہ غلط تو نہیں ہوتی؟ آپ ٹھیک ہی کہہ رہی ہیں, لیکن میں نے زندگی میں ایک ہی بات بڑی کی ہے, باقی تو چھوٹی ہلکی پھلکی کرتا رہتا ہوں. میں ہو سکتی کہہ رہا ہوں. آج آصف زرداری نے بیان دیا ہے نا, کہ یہ بیان پہلے آصف زرداری نے تو کبھی نہیں دیا. ٹھیک ہے, بلاول نے جو بیان دیا ہے وہ میرا خیال ہے کہ نواز شریف شوڈ اسٹیپ ڈاؤن.
بس سیاست میں بیان بازی ہوتی ہے نا جی. اب میں کل آپ کہیں کہ آصف زرداری نہیں آیا سڑکوں پہ, ابھی تو پہلے اس کی کوشش ہوگی نا کہ مجھے پاکستان آنے دیں. نا اس ملک میں ایگزائل میں ہے لیڈر, ایگزائل میں ہے پرائم منسٹر, فوج فیصلے کرنے والی ہے, فوج فیصلے نہیں کر رہی کیونکہ سیاستدان جو ہیں وہ اپنی اپنی ہانک رہے ہیں. فوج کیوں نہیں کری فیصلے؟ میں تو نہیں دیکھ رہا کہ کوئی اتنا کلیئر ہیڈڈ ان کی بڑے دنوں سے کوئی مجھے بات, میں نے تو میڈیا میں ہی دیکھنی ہوتی ہے. مجھے تو کوئی سوائے ایک یہ کہہ دینا کہ کمزور بات ہے ڈرون جو ہے اس کی مذمت جو ہے, میں اس دن تھا نہیں اسمبلی میں نے سمجھا ممنون پہ ایسے ہی ٹائم ہی ضائع کرنا ہے, سیو دی ٹائم. جس اسمبلی میں پچھلے 8 دن سے کورم پورا نہیں ہو رہا اور بجٹ میں بجٹ کا فنانس منسٹر نہیں ہو رہا, اس کی زندگی اور موت سے کیا فرق پڑے گا؟ جس ملک میں بجٹ میں 19 اور 100 اور جس دن فاروق ستار نے تقریر کی 5 ممبر تھے جی. اب لوگ مجھے کہتے ہیں ایک, میں تو دیکھیں مجمع کو دیکھ کر ہی تقریر کر سکتا ہوں, ایک میرا سپیکر بند ہوگا تو پھر میرا دماغ جو ہے نا وہ ساتھ نہیں دیتا. شیخ رشید صاحب, آپ کی باڈی لینگویج سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ عمران خان سے بھی بہت مایوس ہیں. نہیں, اتنا بھی نہیں ہوں. مایوس تو انسان ہو ہی جاتا ہے, لیکن میں عمران خان کی حد تک نہیں ہوں. ان کی پارٹی کے بعض مسئلوں سے میری تحفظات ہیں, لیکن وہ مجھے حق نہیں ہے کہ میں کہوں یا اس میں, کیونکہ ان کی اپنی پارٹی ہے. شکر ہے خدا کا کہ میری عوامی مسلم لیگ اپنی ہے, پتہ نہیں ورنہ میں کس بحران کا شکار ہوتا. کم از کم جو میں, اللہ نے مجھے جتنی صلاحیت دی ہے, اگر اللہ میرے سے کوئی غلط فیصلہ کروا دیتا ہے تو اس کا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں. میں کوشش کرتا ہوں اور عمران خان کے ساتھ ہوں میں, اور اس تحریک میں نکلوں گا. 17 تاریخ کو میں طاہر القادری کے بھی دھرنے میں بیٹھوں گا. عمران خان کو تو پھر بھی کنسیڈر کیا جا سکتا ہے, لیکن طاہر القادری کو کیوں آپ اہمیت دیں گے؟ کیا اس میں قصور ہے طاہر القادری میں؟ اس کی وجہ ہے کہ وہ آئے, انہوں نے اتنے دعوے کیے, اتنے نعرے لگائے, اتنی بڑی بڑی تقریریں کی, اپنا کون سا وعدہ انہوں نے پورا کیا؟ انہوں نے کہا میں 1 سال تک یہاں بیٹھا رہوں گا, مجھے شہید کر دینا اگر میں چلا گیا. یہاں بشیر, یہ دکان ہے لال ویلی کے ساتھ بشیر پہلوان تمباکو والے کی, اور اس طرف ہے حافظ جی کی دکان. دونوں کے پٹھے, ہم چھوٹے ہوتے تھے نا لیاقت باغ میں دنگل, بچے بھی جاتے تھے, لیاقت باغ یہاں ہوتا تھا کھاڑے کے گھر, تو اس کے دونوں کے پٹھے لڑ رہے تھے. تو بشیر پہلوان نے کہا سیدھی کر رہا تو, یہ حافظ جی اپنے کو کر رہا ہے. وہ بشیر پہلوان کا جو پٹھا تھا نا وہ جھاڑ کے نا مٹی سے کھاڑے سے باہر آ گیا. اس نے کہا استاد جی لگتا ہے نا, آ کے خود داؤ لگا لو, مجھ سے تو نہیں لگ رہا. دیکھیے ہم سارے لوگ باتیں کرتے ہیں, جس بندے, یہاں آپ نے لاشیں دیکھی ہیں 4 شہادتوں کی تصویر ہیں, 5 جس کے نام پہ کوئی شہید ہو جاتا ہے نا, جو بچ جاتا ہے اس کی زندگی بھی عذاب ہو جاتی ہے. ان کے بچے جوان ہوتے ہیں, ان کے مسائل ہوتے ہیں. اب 30-40 لوگ ان کے ذمے ہوں گے, اور ایسے لوگ جن کو 3-3 کروڑ روپیہ نواز شریف صاحب نے آفر کی جو شہید ہو گئے, وہ طاہر القادری کے ساتھ کھڑے رہے. انہوں نے اپنے بیان نہیں بدلے اور عدالتوں میں کھڑے ہیں طاہر القادری کے ساتھ. اتنی زندگی میں سیاست. آپ کو لگتا ہے کہ سڑکوں پہ اب اتنی طاقت آئے گی کہ وہ گورنمنٹ کو پریشرائز کر سکے اور گورنمنٹ گھر جائے؟ کیونکہ پچھلی دفعہ ایسا ہو نہیں سکا, اور ٹی او آرز کا معاملہ ایسا ہے پاناما لیکس کو لے کے کہ اپوزیشن میں بھی کچھ پیپلز پارٹی کے کچھ لوگوں کے نام ہیں, پھر پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کے نام ہیں, عمران خان کا اپنا نام ہے کہ ان کی آف شور کمپنی. اس مسئلے پہ تو سب اکٹھے ہیں کہ جس کا نام ہے اس کو تڑکا لگ جانا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اب آپ نے زیادہ ٹائم طاہر القادری صاحب پہ لگا دیا, پاناما سیاست پہ, اور بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں. اب گزارش یہ ہے نا, ہم سیاستدان وہ ہیں جن کو پاناما شناما کی زیادہ سمجھ نہیں ہے, اس لیے میں نے اس کمیٹی میں بھی نام نہیں رکھا. یہ فورج ڈاکومنٹ بنانے والے لوگ جو ہیں نا, انہوں نے ہر طریقے سے اس پاکستان کے پیسے کو لوٹا ہے, اور اس لوٹے ہوئے پیسے کو پاکستان میں آنے سے پاکستان کو زندگی مل سکتی ہے, ورنہ پاکستان مسائل میں گھرا ہوا ہے. اور یہ لوگ روز آ کے جو ہمارا سر کھاتے ہیں کہ جی یہ ہو گیا فلاں ہو گیا, ہم تمہارے آگے ہوتے ہیں, نکلو باہر. دیکھیں جی مسئلہ دیکھیں, میں پہلے دن سے قائم ہوں. آپ لوگ کہتے ہیں جی کل ہوگا پرسوں ہوگا, اس وقت کسائب آ گیا, مجھے پورا یقین تھا ان کی قربانی ہوگی. اب بھی میں وہی بات کہتا ہوں جو پہلے دن کہتا ہوں. تو اس دفعہ کیسے ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے کسائی پہ؟ پھر دیکھیں پاکستان کی حالت ایسی ہے کہ اگر لوگ سڑکوں پہ نکلیں تو نواز شریف کو یہاں سے نکلنا ہوگا حکمرانی سے. کوئی آپشن نہیں ہے, کوئی آپشن نہیں ہے. پہلے اس نے چلاکی کر کے ساری اپوزیشن کو ساتھ ملا لیا تھا. اس وقت سوائے فضل الرحمان کے اسفند یار بھی میں 50-50 دیکھ رہا ہوں. اچھا. کیونکہ اس سے پہلے میں بالکل ہی ایسے کہہ چکا ہوں 1-2 دفعہ کہ اسفند یار بھی, لیکن الیاس بلور چونکہ چنانچہ کر کے میٹنگ میں موجود ہے.
ٹھیک ہے شیخ صاحب، ایک اور اینگل سے بات کرتے ہیں چونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ زیادہ بات ہوگی. خواجہ آصف اور شیری نظاری کے درمیان جو ہوا یہ، اب خواجہ آصف سے لوگ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ کوئی دعائے قنوت کی وہاں بات کرے گا یا یسر القرآن پڑھے گا. بس اس کی یہی اس کا سائز یہی ہے، اس کی اوقات یہ ہے. کوئی اور سوال کریں، چھوڑے پڑے. تو پھر کیوں یہ کہ وہ سیشن تو بجٹ کے لیے ہوا تھا لیکن وہ بہ گیا. اتنی بڑی میں نے بات آپ سے عرض کر دی، اتنی بڑی گزارش عرض کر دی ہے میں نے آپ سے کہ اس بجٹ میں کورم پورا نہیں ہو رہا. اور بجٹ سیشن حسن ہوتا ہے اسمبلی کے سیشنز کا، پہلا سیشن ہوتا ہے اور حسن ہوتا ہے. اسحاق ڈار صاحب خود آنا پسند نہیں کر رہے، اتنے ڈپریشن میں ہیں وہ. میں نے آج شاہ محمود سے پوچھا، میں نے کہا بھئی کیا صورت حال ہے، کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا نہیں وہ میرے پاس آئے تھے چل کے، یہ ہے وہ ہے. ہر پارٹی کے اندر ایک مصطفیٰ کمال پیدا ہو رہا ہے. نون لیگ کے اندر 40 45 55 MNA تیار ہیں بغاوت کرنے کے لیے، اور اگر سیٹی بجی تو یہ 60 بھی ہو سکتے ہیں، اور اسی میں جمہوریت بچ سکتی ہے. دیکھیں اگر کڑا احتساب اور ٹکٹکی لگا کے احتساب جو قوم مطالبے کر رہی ہے اور چوکوں میں احتساب، اس سے جمہوریت بیوہ ہو جائے گی، وہ نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے شیخ رشید صاحب، آپ نے کہا بھی کہ پی ٹی آئی کے کچھ اندرونی مسائل ہیں جو آبویسلی آپ حل نہیں کر سکتے، لیکن آپ ان پہ کمنٹ ضرور کر سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی اگر اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتی ہے، جو خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے جیسی گورننس ہے وہاں پہ، جو پی ٹی آئی کے اندرونی پارٹی کے معاملات ہیں، اس پہ آپ کیا تبصرہ کریں؟ میں نہیں کرنا چاہتا. میں نے کل پرسوں چوتھ عمران خان سے ملاقات کی تھی 4-5 دن پہلے. میں نے اسے بتایا تھا کہ پی کے سے سرد ہوائیں نہیں آ رہی، گرم ہوائیں آ رہی ہیں. تو میں اس کو یہی کہہ سکتا تھا، لیڈر کا کام ہے نا جی اپنی پارٹی میں دیکھے کہ کیا مسئلے ہیں. اس کی پہلے دن سے مثبت سوچ ہوتی ہے، بعد میں اس کو پتہ لگتا ہے کہ نہیں حالات خراب تھے. تو عمران خان کے ایڈوائزرز میں خرابی ہے؟ اس کا کوئی ایڈوائزر نہیں، وہ خود ہی فیصلے کرتا ہے. میں نے تو کوئی ایڈوائزر نہیں وہاں دیکھا اس کا، اتنا بھاری برکم ایڈوائزر جو عمران خان کے فیصلے بدل سکے. میں نے تو پارٹی میں نہیں، اپنے مسئلے میں وہ ٹھیک ہے، اپنے فیصلوں کے لیے وہ کر لیتا ہے، چاہے جو مرضی دنیا جو مرضی کہے وہ یہ کہیں. باقی کے پی کے میں نے 6-7 دن پہلے ان سے کہا تھا کہ آپ کے پی کے کی طرف ذرا دیکھیں. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایڈوائزر ہونا ضرور چاہیے عمران خان کا تاکہ وہ اپنے فیصلوں پہ ثابت قدمی سے قائم بھی رہیں؟ عمران خان کوئی 16 سال کی دوشیزہ تو نہیں نا، 19 سال سے وہ سیاست میں ہے، 20 سال ہو گئے ہیں اس کو. یہ تو کوئی 14-15 سال کی دوشیزہ سیاست میں آ گئی اور جس کو سمجھ نہیں آ رہی. وہ خود سمجھتا سارے مسئلے کا. میں اس کے ساتھ ہوں، ایسے ہی آپ میرے دوست سے میری لڑائی نہ کرائے روزہ. میں تو صرف آپ کی باڈی لینگویج کو ریڈ کر کے کوسچنز کر رہی ہوں. نہیں میری باڈی، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آپ نے بہت انرجی لگا دی عمران خان پہ، بہت زیادہ باتیں کر لیں، بہت ساتھ دے لیا، لیکن اس کے باوجود اگر آپ کو دھرنے میں کسی ڈی ایس این جی میں آنا پڑے واپس، تو یہ افسوس کی بات ہے نا. کسی مارچ کوئی افسوس نہیں. اگر اس نے دھرنا دیا، ڈی ایس این جی لگائی، کنٹینر لگایا، وہاں پھر جاؤں گا. میں بڑھاپا نہیں خراب کر سکتا. لیکن ایسا کیا آپ کے عمران خان کے درمیان جو میں سمجھتا ہوں اس وقت میں کوئی وفاداری کی بات نہیں ہے. اس کی سیاست اپنی ہے، اس کی اپنی سیاسی پارٹی ہے، عوامی مسلم لیگ اپنی پارٹی ہے. جس دن خدا نے مجھے مال دیا نا، مجھے کسی نے چندہ دینا شروع کیا، میں 1 ہفتے میں پارٹی کو، مجھے پتہ کیسے کھڑی ہوتی ہیں. اور لوگ مجھ پہ الزام لگاتے ہیں، مجھے کسی ایجنسی نے عوامی مسلم لیگ کو نہیں کھڑا کیا. جس دن میرے پاس اللہ نے پیسے دیے تو آپ دیکھیں گے کہ پارٹی، میں سمجھتا ہوں ایک بہتر آدمی، یعنی لوگوں کے لیے اور نوجوانوں کے لیے اس میں زیادہ اٹریکشن ہے. اب اس پیٹ کے ساتھ تو لوگوں کی لیکن پیٹ تو سیاست نہیں کرتا نا، ذہن سیاست کرتا ہے. تو ذہن سیاست یہی ہے کہ اس وقت عمران خان، اس وقت تک اس حالات میں عمران خان از اے بیٹر چوائس، اس لیے میں اس کو سپورٹ کر رہا ہوں. جس وقت کوئی اور بندہ بہتر آ گیا، کل قوم کہے کہ میں نے دیکھا، اور میری دلی خواہش ہے کہ یہ پارٹیوں میں 40-45 سال کے کوئی لیڈر نکلیں، کیونکہ یہ سارے سیاستدان 2-3 سال عمر جھوٹ بتاتے ہیں میرا کی طرح کہ بھئی میں ابھی اتنے سال کی ہوں. یہ سارے 65 سال کو ٹچ کر رہے ہیں، اور ایک ہی سال خدا نہ خواستہ کوئی بیماری والی فضا آئی تو وکٹیں گرنی شروع ہو جائیں، خدا نہ کرے. سو اس پارٹیوں میں ینگ لیڈرشپ کی ضرورت ہے. لوگ نوجوان آگے بڑھیں. وہ بھی نوجوان آگے نہیں آتے، بس گلیوں کے نکر پہ بیٹھے ہوئے. ٹھیک ہے شیخ صاحب، مجھے یہاں پہ بریک لینی ہے، اور بریک کے بعد آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ اکٹھا کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ کے پاس ہو تو آپ بھی انقلاب لے کے آئیں، ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. شیخ صاحب، آپ نے کہا کہ نوجوانوں کو ینگ لیڈر چاہیے، عمران خان رائٹ آپشن ہے. آپ بھی رائٹ آپشن ہو سکتے ہیں. آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ صرف پیسے کی کمی ہے. آپ کے پاس زیادہ پیسہ کیوں نہیں آ سکتا؟ کون سا ایسا لیڈر ہے جو اپنی جیب سے
پیسہ لگا کے پارٹی بناتا ہے. پیسہ تو آتا ہے, آپ کے پاس کیوں نہیں آ سکتا؟ لوگوں کے پاس پیسہ پہلے ہوتا ہے نا, پہلے لگاتے ہیں, اپنا شمشمہ بناتے ہیں, پہلے لگاتے ہیں, پھر کماتے ہیں, پھر اکٹھا کرتے ہیں. میں نے کسی سے مانگا ہی نہیں چاہتا, شرم بھی آتی ہے, کوئی نہ کر دے گا تو کیا کرے, کیا انسان کرتا ہے. تو ان پارٹیوں میں وہ لوگ زیادہ قریب ہو جاتے ہیں, زیادہ سرمایہ دار ہوتے ہیں, جو زیادہ چندہ دینے والے ہیں. میری سیاست ہی تھڑے کی تھی, غریب کی, تو کسائی نائی دھوبی موچی ابھی بھی آپ کو لال ویلی میں لیکن ملے گا. اگر پاکستان کو تھڑے کی سیاست کی ضرورت نہیں ہے, ہے ایسے لیڈر کی ضرورت جس کو, جو آپ جیسا بھی ہو, اس کے پاس پیسے بھی ہوں, تو پھر آپ کیوں نہیں اپنے آپ کو استعمال کرتے؟ بس میرا خیال ہے میری ٹائمنگ ٹھیک نہیں تھی. اب میں امیر ہونے کے, میری زمین ہے وہ آ گئی ہے ایئرپورٹ کے اس دھارے میں, میرے پاس وہ, میری عمر میرا ساتھ نہیں دیا, میری عمر دیر ہو گئی. اچھا, آپ کسی سے پیسے لینے نہیں چاہتے یا آپ کو کوئی پیسہ دینا نہیں چاہتا؟ پتہ نہیں, میں نے ٹرائی نہیں کی. دونوں ہی سچے ہوں گے, دونوں باتیں ٹھیک ہوں گی. میرا خیال ہے دونوں ہی باتیں ٹھیک ہیں. لگانے والے اس پہ لگاتے ہیں نا, جو سمجھتے ہیں یہ پرائم منسٹر بن جائے گا, اور یہ میں خود ہی کہتا ہوں یار پرائم منسٹر میری آپشن نہیں ہے, 7-8 دفعہ میں وزیر رہ چکا ہوں. یہ میری زندگی کا پرائم ٹائم ہے, میں انجوائے کرتا ہوں, 1-2 انٹرویو کر کے رات کو روزہ کھول کے سگار پی کے مزے کی اپنی نیند سوتا ہوں. مجھے پتہ ہے دیانتدار منسٹر کے لیے بڑی مجبوریاں ہوتی ہیں, بے ایمان اور کرپٹ منسٹر ہو اس کے لیے بڑی آسائشیں ہیں اس ملک میں. یہ کرپٹ معاشرہ ہے. شیخ صاحب, لیکن جتنی کوریج آپ کو ملتی ہے, جتنے انٹرویوز آپ کے ہوتے ہیں, بلکہ آپ تو درجنوں انٹرویوز ڈکلائن کرتے ہیں ایک ویک میں کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے, تو جتنی کوریج آپ کو ملتی ہے اس کا مطلب ہے کہ لوگ آپ کو سننا چاہتے ہیں. یہ تو ایک حقیقت ہے, لیکن کیا ایسا بھی ہے کہ لوگ آپ کو سننا تو چاہتے ہیں لیکن شاید سنجیدگی سے نہیں لیتے, اور آپ بھی اس چیز کو انجوائے کرتے ہیں, لوگ بھی صرف آپ کی باتوں کو انجوائے کرتے ہیں؟ میں عام آدمی ہوں, میرے باپ کا کوئی نام نہیں تھا, میرا خاندان میرے ساتھ میرے سیاست میں نہیں ہے. لوگ ان کو دیکھتے ہیں, دبا دکان کھولتے ہیں, شیخ رشید کے بھائی یا بھتیجے یہاں یار منڈی میں آتے ہیں. یہ ملک متاثر ہوتا ہے کلاس کے لوگوں سے, جو باہر سے متاثر ہوتے ہیں. یہ بھٹو کا بیٹا ہے, یہ نواز, یہ سارے لوگ, کلچر جو ہے معاشرہ ہمارا 2 نمبر کا معاشرہ ہے. یہاں صلاحیتوں کو سلام نہیں کرتے, یہاں یہ نہیں دیکھتے کیا کہا جا رہا ہے, یہاں یہ دیکھتے ہیں کون کہہ رہا ہے. شیخ صاحب, ہماری ہسٹری میں اتنی کنگز پارٹیز بنی, ایسی بہت سی پارٹیز بنی جو ڈکٹیٹرز نے بنائی, آرمی کو سپورٹ کرنے والی پارٹیز بنی. کیا آپ کو کبھی فوج نے ماضی میں حال نہیں کہا کہ آئے آپ کو سپورٹ کرتے ہیں, آپ کی پارٹی آپ کو آگے لے کے چلتے ہیں؟ میں نے کبھی بھی, حالانکہ مجھ پہ بڑا الزام ہے کہ میں فوج کے بڑا قریب ہوں, لیکن میں فوج کو سچ بات کہتا ہوں, میں وہ سیاستدان نہیں ہوں جو فوج کے نیچے لگا ہوں. نیور ایور. آپ پوچھ لیں, میں شوکت عزیز نہیں تھا, یا چودھریوں کی طرح نہیں تھا کہ بھئی چودھریوں کو شوکت عزیز مشرف نے کہا کہ شیخ رشید کو سیکرٹری جنرل رکھنا ہے, انہوں نے کہا جی نہیں ہم پارٹی چھوڑ جائیں گے, ہم نے مشاہد حسین کو رکھنا ہے. میرے اندر اتنی حیات تھی, میں نے چودھریوں کو کہا چودھریوں میں آپ کو چھوڑ جاؤں گا, اپنی پارٹی میں ہلکی پھلکی بناؤں گا لوگوں کی فکری سوچوں کی ترویج کے لیے. اب جو میں سیاست کر رہا ہوں, میں شاید سمجھ رہا ہوں کہ ایک دن میں نکلوں اور لوگ میرے ساتھ نکل آئیں. کیونکہ دیکھیں نا, اب جب میں لوگوں کا دیکھتا ہوں 9 کروڑ روپیہ جلسے پہ خرچہ ہو گیا, 7 کروڑ روپیہ خرچہ ہو گیا, 70-80 کروڑ روپیہ لگ گیا دھرنوں پہ ادھر ادھر, پھر میں پریشان ہو جاتا ہوں. میں کہتا ہوں یا پروردگار یہی ٹھیک ہے جو میں مفت تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی پارٹی کا قد اور سائز کبھی نہیں بڑھے گا, ایسا ہی رہے گا, اور آپ کا ووٹر وہ جو ہے وہ مایوس ہی رہے, اور وہ آپ کی قیادت صرف ٹاک شو کے ذریعے ہی دیکھ سکتا ہے. میرے پاس تو جلسہ رات کو 2 جلسے کرنے کا یہی ایک طریقہ ہے. اگر ان کے پاس کوئی اور طریقہ ہے تو وہ سوچ لیں. میرے پاس تو وسائل نہیں ہے جی, میرے پاس تو وسائل نہیں ہے. میرے پاس وسائل کی اس قدر کمی ہے, جہاں تھوڑے بہت میرے پیسے جو تھے وہ بھی لوگ بے ایمان ہوئے بیٹھے ہیں. اب آپ کس طرف لے گئی ہیں شیخوں کو کہ کھاتے کھولنے شروع کر دیے تو شیخوں کے کھاتے تو نہ کھولیں آپ. اچھا مجھے بتائیں, گورنمنٹ کے لیے کوئی ڈیڈ لائن, اس دفعہ کوئی ڈیڈ لائن دیں گے؟ اچھا میرے پروگرام میں کوئی ایسی ڈیڈ لائن دے جو واقعی آپ کو لگتا ہے کہ ہو. میں نے کہا نا عید کے بعد عید ہوگی, یعنی یہ چھوٹی عید سے بڑی عید کے درمیان شاید لوگوں کی عید. ڈیڈ لائن اس لیے نہیں کہہ رہا, اس میں کوئی بڑا حادثہ بھی ہو سکتا ہے. میں کوئی پرومس نہیں ہوں. اب میں عمران کے ساتھ انڈیا گیا, وہاں 2-3 پرومسٹ آ گئے بمبئی میں. انہوں نے کہا جی, میں نے کہا اٹھو یہاں سے. میں کہا مجھے تو پتہ ہی پرومسری کیا ہوتی ہے. انہوں نے کہا جی ہم پیر پگاڑا کے بعد آپ کو انڈیا میں سب مانتے ہیں, سارے انڈیا میں سمجھا جاتا ہے کہ آپ کا. میں نے کہا بھی میری تو اتنی کٹ لگ رہی ہے کہ عید کے بعد عید نہیں ہوئی, اور اب میں کہہ رہا ہوں کہ عید کے بعد عید ہوگی. تو آپ سوری سنبھل گئے ہیں. میں نے کہا قربانی سے پہلے میں نے کہا قربانی ہوگی, وہ قربانی نہیں ہوئی, لوگوں نے مجھے بڑی لان تان کی. تو اب میں کہہ رہا ہوں عید کے بعد عید ہوگی, تو میں نے کہا نہ ہوئی تو پھر لوگ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کسائی مکر گیا, تو آپ کیا کر سکتے تھے؟ پچھلی دفعہ تو مکر گیا تھا, اب تو لوگوں کو
خود خوشی اپنی اپنی اچھی زندگی کے لیے باہر آنا ہے. ٹھیک ہے شیخ صاحب، تھوڑا فارن پالیسی پہ آ جاتے ہیں. مجھے بتائیں کہ کون بنا رہا ہے فارن پالیسی ہمارے ملک میں؟ یہ بات میں نے سرتاج عزیز سے پوچھی، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. یہ جو ہے نا جی ورلڈ کیا ہیلتھ پروگرام کے لوگ ورلڈ فوڈ پروگرام کی آخری ٹیلیں، یہی تو میں کہتا ہوں ان کے ذہن سوکھ چکے ہوتے ہیں. اب پاکستان کی فارن ایک عام جھٹکے کا، میں یہاں لال حویلی میں رہتا ہوں جی، میں سوچوں گا ادھر 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 اور ادھر میرے اچھی تعلقات ہوں، میں ادھر سے آواز دوں نا جی تو یہ نظیرہ خالہ جو ہے نا نیچے سے کہے گی پتر پکوڑے بھیج رہی ہیں، ٹھیک ہے جی. ادھر سے فون کروں گا وہ کہیں گے سری میں کہ کوئی ہے کہ نہیں ہے، کہ کیا مسئلہ ہے. اگر میرے ادھر چاروں مخالف ہیں، چاروں ہی میرے مخالف ہیں، دیکھیں یہ بہت بڑا اسٹریٹجیکل، بہت بڑا آپ کہہ سکتے ہیں ہمارے لیے مسئلہ ہے. ایران، انڈیا، افغانستان اور یعنی کہ سویلین ایڈمنسٹریشن نہیں بنا رہی، فوج بنا رہی فارن پالیسی. بڑی کلیئر ہے یہ بات. تو پھر آپ کو لگتا ہے ان سے بھی غلطی ہو رہی فارن پالیسی بنانے میں؟ کیونکہ جو بھی ہو رہا ہے ہو تو غلط ہی رہا ہے. فوجی، یہ جو فوجی میں محسوس کر رہا ہوں یہ پراکسی میں نہیں جا رہے، سیدھے سیدھے اسٹیٹ سے مسئلے میں. اور الٹیمیٹلی آپ دیکھیں کہ امریکن نے گوادر کے مسئلے میں جو گن ڈالنا شروع کیا ہے اور انڈیا نے گن ڈالنا شروع کیا ہے. یہ آج چین کا بیان میری زندگی کا سب سے اہم بیان ہے کہ چین نے جو بات کی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اب چین کے جہاز بھی گوادر میں آئیں گے. اگر ایران اور امریکن ایکسرسائز کر سکتے ہیں، ایران اور انڈیا، تو پھر پاکستان اور چین بھی گوادر کے پانیوں میں ایکسرسائز کرے گا. ان ادر وے آپ کہیں کہ پاکستان کو یہ بشار الاسد بنانے کی کوشش ہے، کیونکہ پرائم منسٹر ایگزائل میں ہے، اپوزیشن لیڈر یا جو لیڈر ہیں ان کی کوئی دلچسپی نہیں، قوم مسائل میں الجھی ہے، کوئی خارجہ وزیر نہیں ہے، کوئی لاء منسٹر نہیں ہے، ایک ایسی پکڑ کے لائے ہوئے ہیں کرائے پہ. ڈیفنس منسٹر کی حالت آپ نے دیکھا ہے، پہلے فنانس منسٹر آگے بیٹھا ہوتا ہے، فوجیوں کے سامنے بھی ڈیفنس منسٹر نہیں بیٹھ سکتا. کوئی فنانس منسٹر بجٹ میں نہیں ہے، ٹوٹلی کولیپس ہے، ٹوٹلی کنفیوژن ہے، ٹوٹلی کلوژن ہے. اس موقع میں میں سمجھتا ہوں اب آپ ہر وقت کہہ رہی ہیں 100 سوا 100 اگست ستمبر سے حالات ان کے فیصلہ کن ہو جائیں گے. جی ستمبر بڑا فیصلہ کن مہینہ ہوگا. سپٹمبر، یہ میں کہہ چکا ہوں، اس میں کوئی نئی بات نہیں. نہ ہو پھر قوم میرے پیچھے نہ پڑ جائے گی. نہیں ڈونٹ وری، آپ کو کوئی پرومس نہیں بنا رہا، لیکن obvious چونکہ آپ ہمیشہ اتنا کانفیڈنٹلی کہتے ہیں تو اس لیے لوگ کیوریس ہو جاتے ہیں جاننے کے لیے. مجھے بتائیں پاکستان کو کرنا کیا چاہیے اپنی فارن پالیسی کو لے کے؟ یہ ڈرون کا جو معاملہ ہوا اس میں جب میں سمجھتا ہوں ماما نہیں بننا چاہیے. اپنے سائز کے مطابق دیکھیں. انڈیا ظاہر ہے یہ امریکہ کی 100 سالہ خواہش ہے کہ اس جگہ انڈیا آئے امریکہ کے ساتھ جہاں وہ آ گیا ہے. آج وہاں بھی 2 نمبر کا ایک لیڈر ہے. دیکھیں اب ساری دنیا میں لیڈرشپ کا جو امیج ہے نا وہ ختم ہو رہا ہے. اب معذرت کے ساتھ اب کس کس کا نام لوں، جمال ناصر نہیں ہے، عطا ترک نہیں ہے، موز تنگ نہیں ہے، کمل سنگ نہیں ہے. اب اسی قسم کے ہیں، گڈو پوپی، نواز شریف، مودی ٹائپ قسم کے لوگ ہیں. سو انہی سے گزارا کرنا ہے ہم نے. ان کا ویژن بڑا کمزور ہے، لیڈرشپ کی صلاحیتیں نہیں ہیں. اس ملک کی بدنصیبی یہ ہے کہ وہ لوگ لیڈر بنے ہیں جن میں لیڈرشپ کی کوالٹی نہیں تھی. اور اسی صورتحال میں آپ کو عمران خان پہ ڈیپینڈ کرنا پڑا ہے. نو عمران خان دیکھیں ایک اچھا لیڈر اور اچھا جرنیل وہ ہوتا ہے. خالد بن ولید بطور سپاہی اور بطور جرنیل دونوں طور پہ وہ لڑنا جانتا ہے. اور آنیسٹلی اسپیکنگ میں نے یہ اس کا ذاتی فعل ہے جو لوگ باتیں کرتے ہیں عمران خان. اگر میں دیانتداری سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت پھر آپ مجھے اس طرف موڑ کے لے جا رہی ہیں، جتنے لیڈر مارکیٹ میں ہیں اس میں سب سے اچھا ہے وہ مارکیٹ میں جتنے لیڈر. ٹھیک ہے، مجھے یہاں پہ ایک بریک لینی ہے، اس کے بعد شیخ صاحب سے پوچھیں گے کہ ریسنٹلی جو جی ایچ کیو کی میٹنگ میں تصاویر سامنے آئی ان میں چودھری نثار کیوں غائب تھے. ایک بریک لیتے ہیں پھر سے بات کریں گے. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. جی شیخ صاحب، کہاں تھے چودھری نثار جب یہ تصاویر سامنے آئیں؟ ایک ہی بندے سے میری اچھے سے تعلقات ہیں، وہ بھی خراب ہونے جا رہے ہیں، نظر آ رہا ہے آپ اینکروں نے. دیکھیں نثار اور شہباز کی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے فوج کے ساتھ، لیکن میں خود کہہ چکا ہوں کہ شہباز فوج کو ڈاج دینے میں بہت ماہر ہے. فوجی سادہ لوگ ہوتے ہیں. اچھا، فوجی سادہ لوگ ہوتے ہیں. آنسٹ ٹو گاڈ میں جمعے کے روزے میں کہہ رہا ہوں، میں خود فوجی کی بیٹی ہوں تو میں ڈائجسٹ نہیں کر سکتی یہ کمنٹ. اسی لیے ورنہ آپ کوئی ڈائمنڈ رنگیں نہیں آپ نے پہنی ہوئی، کوئی آپ نے، میرا مطلب ہے نارمل نظر آ رہی ہے. فوجی جلدی مکا دیتا ہے. دیکھیں نا جتنے ڈیفنس کے پلاٹ ہیں وہ سویلین لے لیتے ہیں کیونکہ وہ ناشتہ ٹھیک ذرا چمچی ومچی سے. ہم تو ڈونگے میں ہی، میرا مطلب ہے کام کو چلانے والے ہیں نا. فوجی کو اتنی چلاکی نہیں آتی جتنی فوجی کی دہشت ہے. یہ سادہ لوگ ہیں. شہباز شریف نے مشرف کو بھی پورا بیوقوف بنایا، ان کو بھی پورا بیوقوف بنا رہا ہے.
کچھ نہیں کرنا اس نے, کچھ نہیں کرنا انہوں نے, یا عوام نے سڑکوں پہ کرنا ہے یا فوج نے خود کرنا ہے. لیکن یہ میرے سوال کا جواب نہیں, میں یہ جاننا چاہتی یہ میں نے آپ کو بتا دیا نا, نثار تصویر میں کیوں نہیں تھے؟ وہ جو خواجہ آصف نے کہا وہی جواب رکھو, میری اس سے ایسے ہی بدمزگی مت کراؤ, ہو بھی جائے تو کوئی نہیں ہے. جو خواجہ آصف نے کہا کہ وہ اکیلے میں مل کے خوش رہتا ہے, یہی اس کا جواب ہے. اچھا ہاں, یہ جو بھی ڈیفنس منسٹر کہتا ہے, میں کیوں کہوں, جب اس کا اپنا ایک وزیر کہتا ہے کہ وہ اکیلے میں مل کے خوش رہتا ہے, وائی شوڈ آئی. ہاں, اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب ان کے وہ خود کہتے ہیں کہ جب میرے براہ راست تعلقات ہیں تو مجھے ڈیفنس منسٹر کے تھرو جانے کی کیا ضرورت ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ جو شیخ نواز شریف کی بیماری کا معاملہ ہے, یہ اسپیسیفک آپ ذکر تو کر ہی چکے ہیں کہ وہ اتنی جلدی ان کی صحت بحال کیسے ہو سکتی ہے, لیکن یہ فطری معاملہ لگ رہا ہے آپ کو یا دباؤ کا شکار ہوئے اور ان کی طبیعت خراب ہو گئی؟ میں ان سیاستدانوں میں سے نہیں ہوں جو مخالف کے لیے برائی مانگے, لیکن جس طریقے سے ہاسپٹل کو ہینڈل کیا گیا, پروپوگنڈا کیا گیا, اشتہارات دیے گئے, ایک لہر چلائی گئی, یہ ریورس چل جائے گی اور 5-6-7 دن کے بعد, عید کے بعد یہ ساری چیزیں الٹ چل پڑیں گی. کیونکہ جتنا مرضی آپ لندن کے ہاسپٹل کو چھپا لیں, کوئی فیملی ممبر کے بندے کے علاوہ وہاں نہ, کوئی ملٹری سیکٹری نہ نظر آئے, کوئی ڈپٹی ملٹری سیکٹری نہ نظر آئے, کوئی اے ڈی سی نہ نظر آئے, جتنا مرضی سب کچھ یہ کر لیں, یہ لندن میں بات نکل آتی ہے. لیکن پوری دنیا سے ان کی خیریت کے, کبھی ایران سے کبھی بھارت کے, انہیں پھول آ رہے, کارڈز آ رہے, ایکٹنگ تو نہیں ہو سکتی؟ جی پتہ آپ کو بھی ہے, یہ ایسے ہی ایک دنیا میں ایک ہم کیا کہہ رہے ہیں, ایکٹنگ ہو رہی ہے. اللہ کرے کہ ایکٹنگ ہو, وہ بیمار نہ ہو, خدا کرے یہ ایکٹنگ ہو اور وہ بیمار نہ ہو. میں کسی کی بیماری کو اچھی بات نہیں سمجھتا, لیکن ایکٹنگ ذرا زیادہ ہو گئی ہے, وہ مساوی رہے, مناسب ہی رہے, اور خدا کرے وہ بیمار نہ ہو, ایکٹنگ ہی ہو یہ ساری, تو مجھے خوشی ہوگی. لوگ ویلے ہوتے ہیں ایسے فارن آفس میں, کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا. یہ ملک میں جو بڑے بڑے لیڈر ہیں, جب سے ٹیکسٹ مشین جو چلتی ہے, ہاں جی, وہ میرے عاصم صاحب ہیں کراچی میں, وہ کہتے ہیں جی میں 20 لاکھ بندے ہیں ہمارے اکاؤنٹ کے, تو 20 لاکھ بندوں کو وہ ایک ٹیکسٹ کرتا ہے تو چلے جاتا ہے. یہ جلسے سے بھی سستا کام ہے. اگر وہ 20 لاکھ پر ٹویٹ کرتا ہے تو دا ریزن از کہ یہ مشین کا دور آ گیا. ہم جو آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرنے والے سیاستدان ہیں نا, ان کا دور پیچھے ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے شیخ صاحب, نواز شریف کے بارے میں چونکہ بات ہو رہی ہے, ان کی شخصیت کے بارے میں بات ہو رہی ہے, مجھے بتائیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف اب ایسے سیاستدان نہیں ہیں جو اپنے دل میں خلش رکھیں یا اپنے دل میں پرانی باتیں نہ رکھیں, کیونکہ ان کے حوالے سے جو کتابیں لکھی گئی, جو ان کے انٹرویوز تھے, اور میں اسپیسیفکلی فوج کے بارے میں بات کر رہی ہوں, آپ کو لگتا ہے کہ اب وہ زیادہ میچورڈ ہیں یا نہیں ہیں؟ دیکھیں, نواز شریف صاحب اپنی پرانی عادت سے پیچھے نہیں ہو سکتے. جنرل رضوان صاحب نے ان کو کتاب دی تو میں نے کہا کہ یار پستول دے دیا تحفے میں ڈی جی آئی ایس آئی نے. میں نے اوپنلی کہا اس کو کوئی گلستان صد ہی دے دیتے, پڑھتا کوئی اس کو بھی پڑھنے کی عادت پڑے. آپ یقین جانے وہ ادھر سے ادھر فائل کہتا ہے تو کر دو نا جی فاطمی صاحب. سر آپ یقین کریں, جس پرائم منسٹر کو نے فائل دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا. ہاں, یہ تو ایک اوپن فیکٹ ہے, کوئی کتابیں پڑھنا پسند نہیں ہے, وہ کتابیں نہیں پڑھتی. میں فائل کی بات کر رہا ہوں, بی بی تو کتابوں کی بات کر رہی ہے. ہاں, دونوں ہی پڑھنا پسند نہیں ہے. ٹھیک ہے, اسی لیے وہ اپنا بڑا ایڈیکوینٹ جرنل فائلیں نکالنے والا تیز لانا چاہتا ہے, اعتمادی, چاہے وہ جتنا مرضی جو 2 نمبر ہو, لیکن وہ فائل کے بارے میں اس کو, کیونکہ وہ فائل نہیں نکال سکتا, اور اس کی عادت وہ اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی مارتا ہے. آئی ایم شیور کہ اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ شیخ رشید صاحب اپنا ٹائم دینے کے لیے. ناظرین, پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.